بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے زیادہ مشکل میں کوئی پڑا ہی نہیں، لیکن ان سے زیادہ آسانی بھی کسی کو ملی بھی نہیں، ہے نا۔ جنت جیسی آرام دہ جگہ سے اللہ نے انہیں دنیا میں بھیج دیا، لیکن آدم علیہ السلام سے محبت کرنے والی ایک مخلوق، اس کا نام ہے پتھر، جو جنت کا پتھر، تو اس کو تو نہ آسانی کبھی ملی تھی نہ پریشانی کبھی ملی تھی، کیونکہ وہ جنت کا پتھر تھا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ جنت کا پتھر تھا، لیکن اس کو آدم علیہ السلام سے جب بھالوباسا ہو گئی تو اس نے طے کر لیا کہ مجھے اس جنت میں نہیں رہنا ہے جہاں میرا محبوب نہ ہو۔ যেখানে আমার মাহবুব থাকবে সেখানে আমি থাকবো, যেখানে উনাই যাবেন সেখানে আমিও যাব। تو وہ پتھر اس نے جنت کو چھوڑ دیا، آدم سے محبت تھی اس کو۔ اور آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو 350 سال تک کشٹوں میں تھے، بہت کشٹوں، کوئی گھر نہیں، کوئی باڑی نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی کھیتی نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی کاروبار نہیں، اللہ بھروسے بس جیون جی رہے تھے۔ اور بیوی جیسی محبوب شے وہ جدا ہو جائے تو بیوی اگر کسی سے جدا ہو جائے تو بولو دکھوں ہے کہ نہیں ہے؟ 350 سال تک دکھوں میں تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ لیکن آپ جانتے ہو مشکل کٹتی ہے کب؟ کہ جب مشکل کشا جناب محمد رسول اللہ کو بنا دیا جائے۔ تو آدم علیہ السلام نے 350 سال کے بعد، ابھی جو حاجی صاحب لوگ حج کے لیے گئے ہیں نا، تو ارکان حج میں ایک اہم رکن ہے، اس رکن کا نام ہے وقوف عرفہ۔ کیا نام ہے؟ میدان عرفات میں ٹھہرنا، ٹھیک ہے، 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں رکنا، ٹھہرنا، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی عرفات کے میدان میں جبل رحمت پر تھے۔ اس سمے انسان کی فطرت ہے نا، جب بہت کشٹوں میں آتا ہے تو وہ سوچنے لگتا ہے کیوں ہمار دعا قبول ہوچھے نا۔ تو ہمارے سماج میں تو شکایت کرنے لگتا ہے، شکوہ کرنے لگتا ہے، ہمیں اوتو دان دیلام، ہمیں مسجد بنالام، ہمیں مدرسہ بنانا، ہمیں اٹا کھولنا، ہمیں اٹا کرنا، لیکن کچھ لاب ہمیں پالم نہ، ہمیں 5 وقت ہمیں نماز پڑھشی کی ہوگا، کچھ لاب پالم نہ۔ اٹا یہ بولنا کفر ہے، بات سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا یہ بھی کفر ہے۔ خدا نہ بولتے سننا، تو تم نیکی کر کے اگر نیکی کا احسان اللہ کی طرف جتاؤ گے تو اللہ تم سے راضی نہیں ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکیاں یاد مت کرو، کمیاں اپنی یاد کرو، خطائیں اپنی یاد کرو، غلطیاں اپنی یاد کرو۔ آدم علیہ السلام نے بھی 350 سال تک جب دعا قبول نہیں ہوئی تو سوچنے لگے کہ আমার দোয়া কেন কবুল হচ্ছে না, কি আমার কাছে কিছু ক্ষতি আছে নাকি? جبکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معصوم بنایا ہے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، نبی ہے نا، نبی سے گناہ ہوگا نہیں، لیکن انہوں نے سوچا کہ کہیں مجھ سے کوئی کھوتی تو نہیں ہو گئی، بات سمجھے نا؟ تو اپنے جیون میں جو جھانک کے انہوں نے دیکھا تو کوئی کھوتی نہیں دکھائی دی۔ جب سے وجود ہوا تھا جنت میں جب تک گئے کوئی کھوتی نظر نہیں آئی، تو کہا یہ مشکل ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور اس آزمائش کی جگہ پر مشکل آتی ہے، تو جب مشکل آئے تو سہارا اللہ کا لو اور حبیب اللہ کا لو۔ تو اپنے عتیت کال میں جب جھانک کے انہوں نے دیکھا تو یہ دیکھا تھا جہاں جہاں نظریں گئی تھی ہر جگہ اللہ کا نام تھا، اور اسی اللہ کے نام کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ کا نام تھا۔
تو بس طے کر لیا کہ یہی وہ ذات ہے جو اللہ کو محبوب ہے. تو اللہ کو محبوب ہے، اور کسی کو محبوب بنانے کے لیے اس کی محبوب چیز کو پیش کر دیا جائے، ہے نا. کسی کو محبوب بنانا ہے تو اس کی محبوب ترین شے کو پیش کر دیا جائے تو وہ محب نہیں رہتا، بلکہ وہ محبوب سے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. قدرت اب اتنے نہ ہوگا، ہے نا. تم چاہنے والے ہو، تم جسے چاہتے ہو تو اس کے لیے کیا کرو گے؟ اس کو خوش کرنے کے لیے سوچو گے اماں کو کیا پسند ہے، چلو ہم بمبئی سے آ رہے ہیں تو کچھ اماں کے لے جائیں گے. خدا بوجھ رہے ہو نا. تو اماں کے پاس اس کی پسند کی چیز لا کے رکھو گے تو خوش ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہے نا. بیوی کے پاس اس کی پسند کی چیز لا کے رکھو گے خوش ہو جائے گی، ہے نا. معلوم کیا ہوا کہ جس کو تم چاہتے ہو کہ اس کی نظر کرم تم پہ ہو جائے تو اس کی محبوب ترین چیز کو اس کی بارگاہ میں پیش کر دو، ہے نا. حضرت آدم نے بھی کچھ ایسے ہی کیا. مانگنا تو اللہ سے چاہیے تھا کہ اللہ میری مشکل تو آسان کر دے، لیکن آدم علیہ السلام نے کیا عرضی لگائی کہ اللہ اے پروردگارا، میری چاہت تو ابھی تک میری بیوی سے تھی، لیکن اب جب سے میں نے تصور کیا اور تصور کی دنیا میں جہاں جہاں تیرے نام کے ساتھ اس نام کو دیکھا تو اب اس نام سے مجھے بھالے باسا ہو گئی ہے. تو اے اللہ আমার একটা বিনতি আছে। বিনতি क्या है? বিনতিটা আছে কি আমি ওনাকে দেখতে চাইছি, আমি ওনাকে मैं उनको देखना चाहता हूं। तो अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ को कबूल कर लिया, और जैसे ही दुआ कबूल हुई तो नाखूने आदम पे तस्वीर आदम उतर आई। अब जो तस्वीर आदम नाखूने आदम पे उतर आई तो आदम ने जैसे ही देखा हुस्न का मुरक्का, तो हुस्न के मुरक्का को जब देखा तो मन ने कहा कि ए आदम देखना अदब के खिलाफ है, क्योंकि ये महबूबे किबरिया है, देखना अदब के खिलाफ है, चूम लेना अदब के मुआफिक है, क्योंकि जिसे चाहा जाता है उसे चूमा जाता है ना भाई। आदम अलैहिस्सलाम ने चूम कर जैसे ही आंख से लगाया हजरत हव्वा से मुलाकात हो गई। ये मुलाकात की घड़ी थी बड़ी खुशी की, जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो इंसान के अंदर वो इंसान नहीं जिसमें लज्जा ना हो। बेहया इंसान नहीं होता, बात समझे ना। जो इंसान लज्जापति होता है असल वही इंसान है, जिसमें लज्जा नहीं, जो बेहया है वो बहुत ही बेकार है, वो चाहे औरत की सूरत में हो चाहे मर्द की सूरत में हो, है ना। अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया क्या, ये ईमान का हिस्सा है। अब जैसे ही मियां बीवी मिले तो बहुत जमाने के बाद मुलाकात हुई तो दोनों को लज्जा आई। अब जो हया आई तो निगाहें झुका ली। हया में निगाहों से निगाहें नहीं मिलती हैं, जैसे देखोगे लज्जा आएगी निगाह झुक जाएगी, है ना। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा दोनों की नजर जो झुकी तो देखते क्या है कि एक पत्थर है जो आदम के कदमों से चिमटा हुआ, वहां से भी वही एक सदा दे रहा है कि जिसे चाहा जाता है उसे चूमा जाता है। हजरत आदम ने देखा, कहा ये पत्थर तो दुनिया का पत्थर नहीं लगता है, इतना हसीन पत्थर, याकूत भी जिसपे कुर्बान, ज़मरुद भी जिसपे फिदा, ये पत्थर तो दुनिया का नहीं है। गौर किया तो पता ये चला कि ये वो पत्थर है जो जन्नत में आदम के पीछे पीछे चलता था। जेखने आदम शेखने उनाए, अगर फिरदौस में तो पत्थर भी फिरदौस में, अगर नईम में तो फिरदौस भी नईम में, अगर खुल्द में तो फिरदौस, तो पत्थर भी खुल्द में। जहां जहां आदम अलैहिस्सलाम जाते थे वो पत्थर भी जाता था। तो हजरत आदम को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहा है पत्थर तूने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी पेश कर दी, जन्नत जैसी आराम दे जगह को छोड़कर दुनिया की तकलीफ को गवारा कर लिया तूने। तो ऐ पत्थर, अगरचे तू पत्थर है, तेरी हैसियत मेरी नजरों में कुछ नहीं है,
لیکن تیرے اس عمل نے تیری حیثیت کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اب تو قدموں میں رہنے کے لائق نہیں ہے، سینے سے لگنے کے لائق ہے۔ اٹھا کے سینے سے لگا دیا۔ اور صرف یہی نہیں، اسی سمے اللہ نے حکم دیا کعبہ بناؤ۔ اب کعبہ بناتے 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 آدم علیہ السلام نے ایک کونے پہ اسی پتھر کو لگا دیا۔ اب جو اس پتھر کو لگایا نا تو ایسا لگا جیسے کعبے کو آنکھ مل گئی ہو۔ آنکھ سمجھتے ہو نہیں؟ ابھی بھی کعبہ دیکھو تو لگتا ہے جیسے، لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ اب جو آدم نے دیکھا نا تو ان کو اتنی بھالوباسا ہو گئی، کہا اے پتھر تو نے مجھے چاہا لیکن اب تو میرا بھی من چاہتا ہے کہ میں تجھے چاہوں۔ اب جو من نے کہا کہ تجھے چاہوں تو آواز آئی کہ آدم پھر کھڑے تکتے کیا ہو، جسے چاہا جاتا ہے اسے چوم لیا جاتا ہے۔ حضرت آدم نے اسے چوم لیا۔ سینے سے لگنا، ہونٹوں سے لگنا، یہ دو صلاحیتیں جب اکٹھا ہو گئیں پتھر میں تو یہ پتھر جس میں بولنے کی صلاحیت نہیں، دیکھنے کی صلاحیت نہیں، سونگنے کی صلاحیت نہیں، سننے کی صلاحیت نہیں، حواس خمسہ اس میں نہیں ہے، لیکن نسبت نبی کا اثر دیکھو کہ جب سے آدم نے اسے چوما، جب سے آدم نے اسے چوما تو سینے سے لگایا، اس پتھر کی صلاحیت یہ ہو گئی کہ قیامت تک اب جتنے بھی حاجی صاحبان جائیں گے، کیونکہ صرف احرام اوڑھنے سے بخشے نہیں جائیں گے، کچھ گستاخ نبی جائیں گے، کچھ عاشق نبی جائیں گے، تو یہ وہ پتھر ہے کہ جو چینتا ہے، جو منافق ہوتا ہے اسے بھی چینتا ہے، اور جو موافق ہوتا ہے اسے بھی چینتا ہے۔ جیسے ہی کوئی گستاخ ہے، جیسے ہی کوئی عاشق رسول جاتا ہے اس کے گناہ کو کھینچ لیتا ہے اور اسے پاک و صاف کر دیتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی گستاخ رسول جاتا ہے مومنوں کے گناہ اس کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ تو اے عزیزو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے، چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں چاہے؟ تم اللہ کو چاہو، اللہ کو چاہنا چاہتے ہو، میری پیروی کرو، اللہ تمہیں چاہ لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بات کو آگے نہیں بڑھانا ہے، بس اتنا عرض کرنا ہے کہ جب ایک پتھر نسبت حاصل کر لے نبی سے تو اس کا رتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ جب حجر کی نسبت کا یہ عالم ہے تو بشر کی نسبت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے عزیز، بشر نے نسبت حاصل کر لی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، سن لو میرے بھائی، منبر پر کھڑے ہو کر میدان جنگ کا منظر دیکھتے ہیں اور یہی کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جب ایک عاشق رسول نسبت حاصل کر لیتا ہے تو دریائے نیل اگر سوکھ جائے تو اس دریائے نیل کو چٹھی لکھ کر جب حجر کا یہ عالم ہے تو خیر البشر سے نسبت رکھنے والے حضرت سیدنا عمر بشر کا عالم کیا ہوگا؟ برادران اسلام، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی بھی آئیں گے۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ تو اے مسلمانوں، آپ سب سے کہنا ہے نسبت مضبوط رکھو۔ نسبت مضبوط رکھو گے تو دنیا میں اگر مضبوط نسبت رکھو گے تو جس طرح جنت میں مضبوط نسبت، جنت میں پتھر نے مضبوط نسبت رکھی، دنیا میں مقام مل گیا۔ تم دنیا میں مضبوط نسبت رکھو گے تو جنت میں تمہیں مقام مل جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کا انعام کس پر ہوگا محشر میں؟ وہ انبیاء ہوں گے، مرسلین ہوں گے، ہے نا؟ وہ کون ہوں گے؟ صالحین ہوں گے، شہداء ہوں گے، اور اللہ کا انعام ان پہ بھی ہوگا جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ کدا بجھ گیا نا؟ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے عاشق رسول بن کر جینا سیکھو۔ پتھر کو دنیا میں عزت ملی ہے،
اے مسلمانوں محشر میں تمہیں عزت مل جائے گی، تمہیں مرتبہ مل جائے گا، تمہیں مقام مل جائے گا۔ بات زیادہ آگے نہیں بڑھانی ہے، بس کہنا یہی ہے کہ آج الحمدللہ ابھی آپ نے نسبت کو بہت مضبوط کر لیا ہے، تم سلسلے میں داخل ہو گئے، مرید ہو گئے ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے مرتبے بلند ہو تو اب اپنے نفس کے کام مت کرنا، اب شریعت کے مطابق جیون وتیت کرنا، ٹھیک ہے؟ عاشق کا کام ہی ہے کہ وہ محبوب کی اداؤں کی نقل کرتا ہے، تو جو محبوب کی اداؤں کی نقل کر لیتا ہے اللہ اسے کامیابی اور کامرانی عطا فرما دیتا ہے۔